السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، پورے عالم اسلام میں بڑی زور و شور کے ساتھ قربانی کی تیاری چل رہی ہے اور ساتھ میں جانوروں کی خریداری بھی چل رہی ہے، لیکن جانوروں کی خریداری کے بیچ ہم چند مسئلوں کو لے کر کافی کنفیوز ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، یعنی جانوروں کے عیوب کو لے کر کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے کن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جو قربانی کے اندر مانع ہیں کہ جس کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ مثلا سینگ ٹوٹا ہوا ہے، قربانی ہو سکتی ہے نہیں، کان کٹا ہوا ہے، قربانی ہو سکتی ہے نہیں، دانت ٹوٹا ہوا ہے، قربانی ہو سکتی ہے نہیں، پاؤں کٹا ہوا ہے، قربانی ہو سکتی ہے نہیں۔ ان مسئلوں کو لے کر ہم کافی کنفیوز ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور ادھر ادھر فون لگا کر پوچھتے بھی ہیں۔ بسا اوقات تو اس کا سولوشن اور حل مل بھی جاتا ہے اور کبھی کبھار مل بھی نہیں رہا ہوتا ہے۔ تو انہی مسئلوں کو، انہی پریشانیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو بنایا جا رہا ہے۔ یقین جانیے، آپ سچ مانیے، اس ویڈیو کے اندر اتنے سہل اور آسان طریقے سے، سمپل طریقے سے آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کے ذہن کے اندر بالکل فٹ ہو جائے گا، بیٹھ جائے گا۔ آپ جو ہے نا، کسی سے آپ کو پوچھنے کی بالکل ہی ضرورت نہیں رہے گی، بالکل ترتیب وار اور ایک دم سمپل طریقے سے جو ہے نا بتایا جائے گا کہ جانوروں کے اندر کون کون سی چیزیں عیب سمجھی جاتی ہے، بالکل ترتیب وار بتایا جائے گا۔ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں۔ آپ سے گزارش اور ریکویسٹ ہے کہ آخر تک بالکل دھیان سے سنیں۔ انشاءاللہ کوئی بھی جو ہے نا عیب کے تعلق سے ایسا مسئلہ نہیں رہے گا جس کا جانکار آپ نہ ہو جائے اور جو ہے نا جس کا علم آپ کو نہ ہو جائے اور جو آپ جان نہ جائیں۔ آئیے چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک دم ترتیب وار ہم پاؤں کو لیتے ہیں۔ دیکھیے، پاؤں میں 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جانور کا پاؤں کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، پاؤں تو نہیں کٹا ہوا ہے لیکن لنگڑا کر چل رہا ہے، تو اب اگر لنگڑا کے چل رہا ہے تو زمین کے اندر اس پاؤں سے بالکل سہارا نہیں لے رہا ہے، زمین کے اندر بالکل ٹیک ہی نہیں رہا ہے، تو پھر اس جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ لنگڑا جاتا ہے، ایک پاؤں سے چل نہیں پا رہا ہے لیکن سہارا لے رہا ہے، زمین پہ ٹیک رہا ہے، ہلکا سے سہارا لے رہا ہے، تو اس جانور کی قربانی درست ہے۔ تو 3 صورتیں ہوئی۔ کٹی ہوئی ہونے کی صورت میں قربانی نہیں ہوگی، لنگڑا کر چل رہا ہے، بالکل سہارا نہیں لے رہا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، سہارا لے رہا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ پاؤں کا مسئلہ ختم ہوا۔ دانت اتنا ٹوٹ چکا ہے کہ چارہ نہیں کھا سکتا ہے، تو پھر اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اگر اتنا ٹوٹا ہوا ہے 1-2 کہ جو چارہ کھانے میں مانع اور رکاوٹ نہیں ہے، یعنی جانور چارہ کھا لے رہا ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 3 پہ زبان۔ زبان اگر آدھے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر آدھے سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس جانور کی قربانی درست ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے سینگ۔ سینگ میں ہے کہ سینگ اگر پیدائشی طور پر سینگ ہے ہی نہیں ہے تو بھی اس جانور کی قربانی درست ہے۔ سینگ تو ہے لیکن ٹوٹ چکا ہے، تو اب ٹوٹنے کی صورت میں دیکھا جائے گا کتنا ٹوٹا ہوا ہے، تو تھوڑا ٹوٹا ہو، آدھا ٹوٹا ہو، جڑ سے ٹوٹا ہو، ان تمام صورتوں میں قربانی درست ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جڑ سے جو سینگ ٹوٹا ہوا ہے وہ گدے کے ساتھ نہیں ٹوٹا ہوا ہے۔ جڑ سے سینگ ٹوٹا ہوا ہے، گدے کے ساتھ نہیں ٹوٹا ہوا ہے۔ اگر گدے کے ساتھ ٹوٹ گیا تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کان۔ کان کے بارے میں اگر پیدائشی طور پر کان نہیں ہے، کھا دونوں نہ ہو یا ایک نہ ہو، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔
پیدائشی طور پہ تو ہے لیکن کٹا ہوا ہے، تو پھر کتنا کٹا ہوا ہونے کی صورت میں قربانی ہوگی؟ یہاں پر ایک مسئلے کو سمجھ لیجئے، تہائی ہم بولیں گے، تہائی کا مطلب ہوتا ہے، ایک تہائی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو 3 حصوں میں بانٹا جائے اور اس کا جو تیسرا حصہ ہوگا اس کو ہم 1/3 کہیں گے۔ تو کان کٹا ہوا ہے تو دیکھا جائے گا اگر 1/3 یا اس سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی اس جانور کی، اور اگر 1/3 یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ آنکھ میں بھی وہی مسئلہ ہے، اگر 1/3 یا اس سے کم بنائی گئی ہے تو قربانی ہو جائے گی اس جانور کی، اور اگر 1/3 سے زیادہ اگر بنائی چلی گئی ہے یعنی روشنی ختم ہو گئی ہے تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے سمجھیں کہ اس کی جو ہے نا 1/3 سے زیادہ بنائی جا چکی ہے؟ تو علماء نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے سامنے چارہ، گھاس، دانا، پانی کو پیش کیا جائے، اگر وہ دیکھ کر کھانے اور پینے لگتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ اس کی 1/3 سے زیادہ بنائی گئی ہوئی نہیں ہے بلکہ بچی ہوئی ہے، تھوڑی بہت بنائی روشنی گئی ہوئی ہے، تو پھر اس جانور کی قربانی درست ہے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے ناک کا، اگر ناک کٹا ہوا ہے، ناک کٹی ہوئی ہے تو پھر اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے، لیکن ہم سوراخ کر دیتے ہیں ناک باندھنے کے لیے، رسی باندھنے کے لیے جو ہم کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے قربانی کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، قربانی ہو جائے گی۔ اب جو ہے نا آتا ہے تھن کے بارے میں، تو تھان جو ہوتا ہے، جو تھن کہتے ہیں، بھینس گائے کا الگ مسئلہ ہے اور بکری کا الگ مسئلہ ہے۔ بھینس اور گائے کا اگر 1 تھن ختم ہے، 3 تھن باقی ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر 2 تھن ختم ہے اور 2 باقی ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر بکرا ہے تو اس کا اگر 1 تھن ختم ہو گیا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ گائے بھینس کے اندر قربانی سے رکاوٹ کے لیے جو ہے نا 2 ہونا ضروری ہے، اور بکرے کے اندر 1 کا ختم ہونا ضروری ہے، یعنی گائے بھینس کے اندر اگر 1 ختم ہے، 3 باقی ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر 2 ختم ہے اور 2 باقی ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور بکری کے اندر 1 ختم 1 باقی ہے تو بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہیں پر تھن کے بارے میں ایک مسئلہ یہ سمجھ لے کہ کوئی چھوٹا تھن ہے، اس سے کم دودھ آ رہا ہے لیکن کم آ رہا ہے تو بھی قربانی ہو جائے گی۔ جیسے بکری ہے، 2 تھن، ایک تھن سے تو بھرپور دودھ ہے لیکن دوسرے تھن سے کم ہے لیکن آ رہا ہے دودھ، تو قربانی ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ آتا ہے حاملہ، جو بچے سے ہو، حمل سے ہو، جو بکری یا جو بھینس یا جو گائے ڈیلیوری سے ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، قربانی میں کوئی حرج نہیں۔ آگے مسئلہ آتا ہے خارش زدہ، خارش والے جانور جس کے بدن پر کھجلی، خارش وغیرہ ہو گئے تو قربانی ہوگی کہ نہیں؟ قربانی ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس خارش کی وجہ سے اس کے بدن متاثر نہ ہو، صحت پر کوئی اثر نہ پڑ رہا ہو تو ہو جائے گی، اور اگر صحت پہ اثر پڑ رہا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے گلٹی کے بارے میں بہت یہ ہوتا ہے، کبھی گردن کے پاس نکل جاتا ہے، کبھی کہیں نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گلٹی قربانی میں رکاوٹ نہیں ہے، گلٹی کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ قربانی نہیں ہوگی، گلٹی ہو تو بھی قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے آگے ہے دم، جس کو لنگڑی کہتے ہیں۔ دم اگر 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اور اگر 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے آتا ہے کمزوری، لاغر پن، جانور اتنا کمزور ہے کہ چل نہیں سکتا ہے تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن کمزور ہے لیکن چل لے رہا ہے، کمزور تو ہے لیکن اپنے پاؤں سے خود چل لے رہا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ چونکہ مسئلے کی بات ہے قربانی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو ہے نا موٹا، تازہ، تگڑا جو ہے نا قربانی کو پیش کیا جائے۔ آخر میں ایک مسئلہ بڑی امپورٹنٹ ہے، سمجھ لے کہ یہ تو اس وقت ہے جائز ناجائز کا مسئلہ کہ جبکہ قربانی سے پہلے اگر یہ سب چیز ظاہر ہو تو ناجائز کا مسئلہ ہے، کوئی عیب آ رہا ہے تو، لیکن عین پٹکتے وقت کوئی عیب ہو گیا، جیسے ہم پٹک رہے تھے، پٹکنے کے بعد جو ہے نا اس کا پاؤں ٹوٹ گیا، پٹک رہے تھے کسی کے اندر لگا اس کا آنکھ پھٹ گیا،
پٹک رہے تھے کہ اس کے جو ہے نا کان کٹ گیا پورا، پٹک رہے تھے کہ سنگ اس طرف اٹھا کے بالکل گدے سے نکل گیا، تو پھر اس کی قربانی کا کیا مسئلہ ہوگا؟ تو یاد رکھیں اس کی قربانی ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ اس وقت پٹکتے وقت ہو رہا ہے، تو یہ قربانی کے اندر رکاوٹ اور معنی نہیں ہوگا، قربانی بغیر کسی حرج کے جو ہے نا قربانی بالکل درست ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ سارے مسئلے آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر مسئلے سمجھ میں آ گئے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک شیئر کیجئے، اور اسی طریقے سے جو ہے نا قربانی کے اور بھی مسائل سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔